اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک اور صلوات نبی کی ذات میں اللهم صل على محمد بسم اللہ صلی محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 96 بہت مختصر آیت ہے مگر ایک سماجی مسئلے پر ہماری الجھن اللہ نے دور کی ہے۔ کون کسے کتنا چاہتا ہے، کون کس سے کیسا پیار کرتا ہے، کس کا کس سے کیا تعلق ہے، کون کس کا عاشق ہے، یہ کسوٹی پیمانے مختلف لوگ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ دنیا تو یہی دکھا رہی ہے کہ جو صاحب منصب ہوتا ہے، کرسی والا ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے، وزیر سفیر سیکٹری ہوتا ہے، صدر وزیر اعظم گورنر ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعلق ہے، پیار ہے، رابطہ ہے، یہ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ مشہور لوگوں سے پیار ہوتا ہے، محبت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں جی وہ آج ایک اور بیماری آئی ہے، سیلفی نے سیلفش کر دیا ہے تو یہ کیفیت ہوئی بھی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا، لگاؤ کا، تعلق کا۔ کچھ لوگ جو مثال کے طور پر فرض کیجئے بہادر اور شجاع ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو پیار ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی بڑا بہادر مضبوط آدمی ہے، فلاں کو انہوں نے یہ کہہ دیا اور فلاں سے یہ کہہ دیا۔ یہ سارے پیمانے کسوٹیاں، اور پھر بعض معاف کیجیے گا میں تجزیہ کر رہا ہوں ابھی، اور پھر آیت کا ترجمہ کروں گا اور تفسیر کروں گا۔ بعض جھوٹے عاشقوں کی وجہ سے کچھ سچے عاشق بھی ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے جی بہت سارے بناوٹی چاہنے والوں کی وجہ سے پھر دو چار پکے بھی نکل آتے ہیں۔ اب وہ ہوتے پکے عاشق ہیں مگر ان کا رستہ ٹھیک نہیں تھا، جس رستے سے وہ عاشق ہوئے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پیمانے کسوٹیاں۔ اچھا، فطری طور پر ہم کمال طلب تو ہیں، ہم سب فطری طور پر کمال جو ہیں، ہم کمال کو ڈھونڈتے ہیں، خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے،
تو وہ مشہور لوگوں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال مثلاً عزت، ایک احترام، تو ان سے پیار کرتا ہے. کوئی سخی لوگوں سے پیار کرتا ہے، کوئی شجاع لوگوں سے پیار کرتا ہے، کوئی عالموں سے. یہ بھی ایک پیمانہ ہے اور ایک حسین پیمانہ ہے، ایک کامیاب پیمانہ ہے. جی تو بہت سے لوگ عالموں سے، اہل علم سے، دانشوروں سے پیار کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ سب یہ جو توجہات ہیں ہر ایک کی مختلف ہیں. یہ جو مختلف توجہات ہیں یہ مختلف خواہشات کی بنیاد پر ہیں. اب ہر شخص کمال کو طلب کرتا ہے، کمال کو چاہتا ہے، کمال کے پیچھے ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والے جانے یا نہ جانے، آسمان والے جانتے ہیں. پوری کائنات جنہیں پہچانتی ہو. جی ایک صاحب بہت بڑے معروف اسکالر ہیں، ان کے کئی پروگرام آپ دیکھتے ہیں آتے جاتے. وہ ایک جگہ ہمیں ملے، ہم نے کہا جی آپ نہج البلاغہ کا حوالہ نہیں دیتے. جی تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی یہ تجاہل عارفانہ ہے یا واقعی یہ صاحب جاہل ہے. یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ امام حسین کون ہے تو اس سے بڑا تو کوئی غافل اور جاہل ہو نہیں سکتا. اور اگر کہیں واقعی طور پر ایسا کہا جا رہا ہو بعض مغربی ممالک میں، بعض انگریز ممالک میں، تو اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے. وہ ہمارا قصور ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کیا ہوا تھا، کیسے مارا گیا تھا، اگر امام کے بارے میں کوئی انگریز، کوئی غیر مسلم، کوئی ایسا ہے، ایسی مثالیں، تو اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے. ہم نے امام حسین کا پیغام محدود ہو کے کیا ہے. سسٹم تو ہمیں ایسا بہترین بنا کے دیا ہے، یہ تمہیں مارتے رہے، یہ تم پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، جلوس بند نہیں کرنا. یہ تمہارے ساتھ پریشانیاں تمہیں اٹھانی پڑیں مگر جلوس بند نہیں کرنا. تو یہ تو سسٹم ہے ہمارا جو ہمیں بڑوں نے دیا ہے، اور اس پہ الحمدللہ. لیکن جہاں تو بہت سے لوگ کہ جی سمجھ کون صاحب کون ہے یہ، تو اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے. ہمیں امام حسین پہنچانے ہیں، ہمیں ان کا ذکر پہچانا ہے. ہم فرد یہ چھوٹا سا بچہ بھی کالے کپڑے پہن کر حسین کے ذکر کا مبلغ ہے. یہ جب گلی سے ہو کر آ رہا ہوگا نا تو جو اسے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ پہچان لیں گے کہ یہ کوئی حسینی جا رہا ہے. تو ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسین کے ذکر کی تبلیغ کرے. میں ایسے، یہ جوان میرا ایسا، یہ رامش ایسے، یہ ہمارے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے یہ انداز سے مجاہد صاحب نے بھی کیا مرثیہ پڑھا، بزرگوں کی طرزیں اور بزرگوں کے شاگرد ہیں میں، تو یہ سب تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تو کچھ شہرت تو اہل بیت سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے. اہل بیت سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے. ذرہ ذرہ جنہیں پہچانتا ہو، دنیا کی ہر مخلوق جنہیں جانتی ہو. دنیا کا کوئی پتھر نہیں ہے جو انہیں نہ جانتا ہو. دنیا کا کوئی حیوان نہیں ہے جو انہیں نہ پہچانتا ہو. دنیا کا کوئی درخت، بوٹا، پودا، پھول، پتی نہیں ہے جو انہیں نہ پہچانتا ہو. دنیا میں کوئی ایسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے کہ جو اہل بیت سے جن کو جوڑنے کا اس نے نظام نہ ڈالا ہو. ہر شخص، ہر فرد انہیں پہچانتا ہے، یہ ان کی شہرت ہے. جی علم کا عالم تو یہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا لفظ نہیں بول رہا، لیکن طالب علمانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے لا کر دکھائے مجھ طالب علم کو کہ مولا کائنات نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. میرے مولا امام باقر نے جا کر کسی سے کہا ہو کہ یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، تم سمجھا دو. کسی بھی امام معصوم نے، دعویٰ ہے میرا، سنی بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے ہی پاگل نہیں ہیں اہل بیت کے. جی ہم ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں اہل بیت کے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
میری خواہش ہے اور التجا ہے آپ سے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، تھوڑا تھوڑا سا جگہ بنائیے، جو دوست بات بیٹھے ہیں. جو دوست باہر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو اندر جگہ بن جائے. ایک اور صلوات نبی کی ذات. ایک اور بہتر صلوات. علم اہل بیت تو اتنا حسین باب ہے، اگر علم اہل بیت پر گفتگو کی جائے تو اللہ کا اس بات پر شکر کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں صحیح بیٹھے ہیں. کبھی میرے مولا نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا اور کبھی مسئلے کا جواب دینے میں دیر نہیں کی. بعض لوگ تو سوچ کر آتے تھے، وہ بھی علی بتاتے تھے تم یہ سوچ کر آئے. جی اور ایک بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لے رہا میں، الجھنے ہیں، مجھے ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو ایک بہت بڑا نام ہے، بڑا نام ہے. وہ کہنے لگے یا علی آپ ہر سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا پوچھے گا، اور ذہنی طور پہ تیار، لبوں پہ رکھا ہوا جواب. جی بہت بڑا نام ہے، مسلمان بڑا احترام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا 5. حضرت نے فرمایا آپ نے سوچ کے جواب نہیں دیا، آپ فوراً جواب دیتے. تو کہنے لگے میرے لیے اتنا واضح ہے یہ ہاتھ کہ اس پہ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ سنے مولا کا. مولا فرماتے ہیں جیسا آپ کے لیے ہاتھ روشن ہے میرے لیے کائنات روشن ہے. سبحان اللہ. میں اس چیز میں عجلت سے کام لیتا ہوں جو مجھ پہ واضح ہے، جو مجھ پہ روشن ہو جاتی ہے میں اس میں دیر نہیں کرتا. یہ علی کا دیا ہوا فرمان. علم کا یہ عالم ہے، کرسی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی جتنی کرسیاں ہیں وہ لوگ دیتے ہیں اور لوگ ہی چھینتے ہیں. جتنی بھی کرسیاں ہیں، حتی یہ ممبر. جی ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا تو میں آ کے بیٹھا، آئندہ سال نہیں بلائیں گی تو ہم نہیں آئیں گے. لوگوں نے بٹھایا اور لوگوں نے اتار دیا، حتی یہ مقدس جگہ بھی. اور پھر اور کرسیوں کا تو آپ حال پوچھیں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا. تو کرسیوں کا تو یہ عالم ہے کہ لوگ دیتے ہیں اور لوگ اتارتے ہیں. اہل بیت نے وہ کرسی لی ہی نہیں جو لوگوں کے دینے پہ ملے. صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت پر. اس لیے میرے بچوں، جوانوں، میرے عزیز، میرے بزرگوں، اس لیے کہ منصب اختلافی، جملہ ہدیہ کرو، منصب اختلافی ہو سکتا ہے، منصب اختلافی ہو سکتا ہے، فضیلت اختلافی نہیں ہوتی. فضیلت پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ بھی جو نہیں مانتا وہ یہ مانتا ہے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. بھائی ہم ایک بات بار بار سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے اور تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. قابلیت کی بنیاد، اس میں ایک عنوان قابلیت کرسی، منصب ہے. اللہ نے اس گھرانے کو وہ منصب ہی، اس گھرانے کو اس منصب کا محتاج نہیں بنایا جو منصب لوگ دیں اور لوگ چھین لیں، بلکہ اللہ نے سارے آسمانی منصب انہیں دیے ہیں. یہ اگر ٹوٹے جھلنگے پہ اور پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھے ہوں گے نا تو کائنات کی صدارت انہی کے پاس ہے. جی ان کے پاس اگر مادی طور پر دنیا ان کا باغ چھین بھی لے گی نا تو ابھی صدارت انہی کے پاس ہے. جی وہ تو ایک نظام ہمیں دیا تاکہ ایک نظریہ دیا ہے مطالبہ کر کے، ایک
کام دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے مطالبہ کر کے، ورنہ یہ تو جانماز کا کونا اٹھائیں تو ہیرے جواہرات کا سمندر بہتا نظر آتا ہے۔ ان کا تو یہ حال ہے، یہ ارادہ کریں تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ واقعہ ہے، حضرت ابو ذر سے بھی منسوب ہے، حضرت مقداد سے بھی منسوب ہے۔ گھر میں فاقے تھے، فرمایا مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، جی مقداد نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مولا علی نے فرمایا کہو یا علی۔ مقداد نے جیسے ہی کہا نا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ اپنے گھر میں انتظام کرو۔ مقداد بھی تو ایسا منفرد شیعہ ہے، وہاں پڑے ہوئے ایک پتھر سے اسے توڑا، ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی اور جانے لگے۔ مولا علی کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کے دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ جی مانگنے میں، ان سے مانگنے میں جو مزہ آتا ہے نا، اس کے بھی تو کوئی طریقے اپنائے جائیں۔ تو مولا نے فرمایا لے جاؤ کل کے کام آئے گا، لے جاؤ کل کے کام آئے گا۔ تو مقداد کا جملہ سنیں، یا حضرت ابو ذر سے بھی ہے، یہ حضرت مقداد سے بھی ہے۔ فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ یہ گھرانہ تو منصب ان کا پروردگار عالم نے وہ نہیں رکھا کہ جو لوگ دیں اور لوگ چھینیں۔ ان کا منصب یا اللہ نے نبوت رکھا، یعنی نبی، ہمارے نبی اسی گھر، اس گھر کے سردار، اس گھر کے صدر، یا یہاں نبوت کو رکھا اس گھر میں، یا اس گھر کے اندر رسالت کو رکھا، یا اس گھر میں امامت کو رکھا، یا اس گھر میں حجیت کو رکھا، یا اس گھر میں ان سارے منصبوں کا جو جمال ہے، ان تمام منصبوں پر ایک جمال ہے، ایک حسن ہے، ان سارے منصبوں کا حسن ولایت رکھا۔ لہذا کوئی ان کو بنائے گا ولی تو یہ بنیں گے ایسا نہیں ہے جی۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ پیر بنائے جاتے ہیں اور پھر جب پیروں سے کوئی کرامت دکھائی نہیں دیتی تو پھر انہی پیروں کو خوار ذلیل کر کے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ منصب نہیں ہے، ولایت کا منصب۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس دروازے پہ رونق ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں رونق ہو، اہل بیت کے دروازے پر لوگ آئیں، ہر شخص کو وہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا گھر باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ جہاں سے سنتا ہے، دروازے کا کیا مطلب؟ زیارت جامعہ کے اندر منظور صاحب زیارت جامعہ میں مولا فرما رہے ہیں انتم باب اللہ، آپ اللہ کا دروازہ ہیں جی۔ دروازے کا کیا مطلب ہے؟ دروازے کا یہ مطلب ہے میں آپ کے دروازے پر جاؤں تو آپ وہیں ملیں گے نا مجھے۔ بھائی کتنی ہی کوششیں ہوتی رہیں، آپ دیوار سے مجھے نہیں ملیں گے، آپ چھت سے مجھے نہیں ملیں گے، آپ مجھے دروازے سے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر دروازہ، اللہ کا دروازہ جہاں سے اللہ ملتا ہے، انتم باب اللہ جی۔ زندہ قومیں تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھتی ہیں، یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہسٹری کا، تاریخ کا، یہ مسئلہ آثار قدیمہ کا، یہ مسئلہ ثقافت کا ہے۔ فلاں قلعہ آج تک محفوظ رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، فلاں دروازہ، مینار پاکستان جی، تاج محل، اور دنیا جہان میں اس طرح کی ایک 60-70 عمارتوں کی لسٹ ہے جو صدیوں پرانی عمارتیں ہیں، انہیں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اسے دیکھیں تو پوری تاریخ سامنے آ جائے۔ وہ تاریخ گم ہو جائے گی اگر وہ عمارت گر گئی تو، وہ تاریخ کتابوں میں ڈھونڈنے والوں کو ملے گی، ہر شخص کے لیے آسانی نہیں رہ پائے گی۔ اور کیا معلوم کہ جو عمارتیں گرا دیتے ہوں وہ کتابیں بھی جلا دیتے ہوں، اس لیے آگے جا کے کتابیں بھی مٹا دی جائیں گی۔
تو انسان اپنی جو اس کا سرمایہ ہے وہ سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے اگر تاریخی عمارتوں کو گرا دیا جائے، تاریخی عمارتوں کو اگر ختم کر دیا جائے۔ لہذا الحمدللہ ریاض میں جو شاہ فیصل کی بیٹی نے محل بنوایا تھا تقریباً 100 سال پہلے، اس کو دوبارہ سے مرمت کروائی جا رہی ہے، اور یہ کہہ کر شہزادی نورا کے نام سے، وہ اس کی بیٹی تھی نورا، اس کے محل کو دوبارہ سے مرمت کروایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر مرمت کروایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخی ہماری ایک ہسٹری ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہم اسے محفوظ رکھیں۔ تو مجھے جب یہ خبر ملی اور اس کے کاغذات ملے، اور میں ایک ٹی وی چینل پر 8 شوال کی مناسبت سے انعدام جنت البقیع کے حوالے سے بلایا گیا تھا، تو کام کر رہا تھا، میں مقالہ تیار کر رہا تھا کہ مجھے بولنا ہے تو تیاری تو کروں، تو ایک چیز یہ سامنے آئی ہے، تو بہت خوشی ہوئی کہ بہرحال آ گئے اس مرحلے پر کہ جہاں اس بات کا احساس ہمیں کوئی 100 سال سے ہمیں پریشان کر رہا تھا کہ نہیں، تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ گھروں کو تعمیر بھی کیا جائے اور تعظیم بھی کی جائے ان کی، لہذا سورہ مبارکہ نور میں 33ویں آیت میں اس نے بہت واضح طور پہ گھر بنانے کی بات کی ہے، اور ہر ایک کا گھر بھی نہیں جی، عمارتوں۔ اب آ جائیے دوسرا صفحہ، وہ پہلا صفحہ تھا کہ ہر عمارت، تاریخی عمارت کو محفوظ رکھا جائے، اور دوسرا صفحہ یہ ہے کہ ہر عمارت نہیں، جس عمارت سے اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ ہاں، جس عمارت سے بری یادیں وابستہ ہیں تو اچھا ہے، بہتر ہے وہ گر جائے، لیکن کم سے کم وہ عمارتیں ہیں جس سے تاریخ، یادیں وابستہ ہیں۔ اب اللہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے فی بیوتن، فی مساجدن نہیں کہا اس نے، مسجدیں محفوظ رکھنے کا آیات ہیں قرآن میں، مسجدیں بنانے کا حکم ہے جی۔ وَمَن يَعْمُرْ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس نے مسجدوں کو بنایا، بنانے والا وہ ہوگا کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا، یعنی مسجد بنانے والے کی سند اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور قیامت کو بھی مانتا ہے۔ اور پھر اور بہت ساری روایات اور احادیث اور آیات، ایک سے زیادہ آیات ہیں مسجد بنانے کے حوالے سے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مسجد سب سے پہلے سرکار نے کوئی عمارت بنائی ہے تو وہ مسجد بنائی ہے، وہ ایک علیحدہ حسن ہے اس کے اندر، ایک موضوعی۔ لیکن یہاں پر اللہ اگر فی مساجدن کہہ دیتا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جا کے دیکھیں میرے بچے، سرچ کریں سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کو۔ میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا، بہت آسان ہے، آج حوالہ ہم سے مانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہم سے عربی مانگو، عربی عبارت ہم سے مانگ لیں آپ، پھر آپ جا کے خود سرچ کر لیجئے، اب تو گوگل کے اوپر سارے حوالے آ جائیں گے، بہت آسان ہو گیا حوالے ڈھونڈنا، مگر عربی میں پڑھوں تو پھر آپ ڈھونڈ پائیں گے۔ فی بیوتن، قرآن سورہ نور، فی بیوتن اذن اللہ، حکم الہی ہے کہ ان گھروں کو، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع۔ اب داور بھائی، ان ترفع کا ترجمہ میں کیا کروں؟ عربی زبان میں کسی چیز کو بلند کرنا، مثلا میں اس وقت 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں جی، تو میں ان ترفع یعنی میں رف کی کیفیت میں ہوں، بلندی کی جگہ پر ہوں، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو بلند کرنا، بنانا، تعمیر کرنا، اسے کہیں گے رف، فلاں چیز جی۔ اللہ نے آسمانوں کو رفع کیا، جی اللہ نے آسمانوں کو رفع کیا یعنی بلند کیا، اونچا کیا، بنایا پھر اونچا کر دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کو ان ترفع۔ اب ان ترفع، ان گھروں کو، ان ترفع ان گھروں کو بناؤ، بنانے کا ترجمہ بھی ہوگا ان گھروں کی تعظیم کرو، کیونکہ ہمیشہ بلند جگہ، اونچی جگہ بیٹھنے والا معظم نہیں ہوتا، لیکن ہاں تعظیم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے اونچی جگہ بٹھایا جائے۔ تعظیم اور تعمیر دونوں ترجمہ کروں گا میں اس کا، ان ترفع کا تعظیم بھی کرو، تعمیر بھی کرو۔ ویسے تو تعمیر ہے، جو پہلا جو ذہن جائے گا وہ عربی میں تعمیر کی طرف جائے گا، تعمیر کو، اور ہمارا موضوع بھی تعمیر ہے، تم تعمیر تو کرو، قرآن کا حکم ہے
اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو کہ جن گھروں میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے صبح شام. تو کسوٹی یہ ہوئی کہ بنانا اس گھر کو ہے جس میں اللہ کا صبح شام ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. یہ قرآن کی روشن آیت. فی بیوتن کہہ کر اللہ نے یہ الجھن تو دور کر دی، ورنہ صرف کہتے میں مسجدیں بناؤ. یہ بیت کا لفظ ہے، گھر کا لفظ ہے. کون نہیں جانتا بیت یعنی گھر؟ کون نہیں جانتا گھر یعنی جس میں رہا جائے؟ اللہ جس میں رہنے والے لوگ ہوں، جس میں کوئی رہتا ہو، ان گھروں میں کہ جن میں اس کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کو اللہ کہہ رہا ہے بناؤ. اب آیت جب نازل ہوئی تو اصحاب تشریف فرما تھے. یقیناً سرکار نے ہر آیت کی طرح اس کو بھی بیان کیا، اور آیت کی تفسیر کہتی ہے کہ اصحاب تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا، آیت سنائی تو ایک صحابی محترم نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ بھائی ظاہر ہے جب حکم آ رہا ہے کہ بناؤ تو پتہ بھی تو ہو کہ کون سے گھر ہیں. ہم خود ڈھونڈیں یا اللہ کے رسول رہنمائی کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ گھر بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. سوال جواب آیت تفسیر مکمل. ڈھونڈو نبیوں کے گھر کون کون سے ہیں. شوش میں حضرت دانیال کا مزار ہے. مثال کے طور پہ بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس کے علاقے کے اندر کوئی 100 سے زیادہ نبیوں کے مکان ہیں. جی خانہ کعبہ مکے کے اندر حضرت ابراہیم کا مکان ہے. تو ڈھونڈو جہاں جہاں تمہیں نبیوں کے گھر ملے انہیں بناؤ. مثلا یہ بات سوال ہوا، جواب ہو گیا. لیکن جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابو بکر کی آواز آئی، ھذا المکان منھا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی سوال کرنے والے کا سوال بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ گھر ان میں سے تھا، ورنہ سوال ہی ذہن میں کیسے آتا؟ یعنی وہ اس گھر کو جو سیدہ کا گھر ہے اور مولا علی کا گھر ہے مثلا، اس گھر کو انبیاء کے گھروں میں مانتے ہیں. اب سرکار نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت اہل سنت کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا کہ یہ گھر ان میں سے ہے، تو نبی کا جواب سنیے. میں کہتا ہوں ساری الجھنیں دور. میرے اوپر اس وقت چند شہروں میں پریشانی ہے، کچھ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن موضوع پر مجھ سے ناراضگی ہے ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ شہنشاہ، یہ خطیب، یہ ذاکر، اب یہ تو میں نے نام لے دیا، وہ تو گالی دیتے ہیں، کہ یہ کہتا ہے کہ علی نبی مکرم کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے علی افضل ہے. یہ شہنشاہ کا عقیدہ ہے، اور یہ بڑا برا عقیدہ ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے. اب میں انہی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں. اور الحمدللہ پنجاب میں علماء بورڈ نے میرا وہ کلپ چلا کر باقاعدہ کوئی 2 گھنٹے بحث کی ہے ہم اس فقیر کے اوپر. اور ہمارے عالم دین جناب مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب حفظہ اللہ، وہ اس کے ممبر ہیں. ایک عالم شیعہ بھی ہے، تو وہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جب وہ بحث ہوئی اور یہ باتیں ہوئی کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ فلاں عقیدہ ہے، تو انہوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا یہ صرف شہنشاہ حسین نقوی کا عقیدہ نہیں ہے، سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے. ہم سب کا. تو پنجاب بورڈ کے علماء نے اس پہ نوٹ ڈال کر اس کیس کو ختم کیا اور ہٹایا کہ یہ شیعوں کا مخصوص عقیدہ ہے. الحمدللہ ایک نوکری میری آپ کے لیے یہ ہوئی کہ ایک بڑے صوبے کے بزرگ علماء نے اس عقیدے کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اسے ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنوا دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. پریشانیاں اٹھائیں. ایک اور صلوات.
اور بہرحال اس طرح کے نظریاتی کاموں میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. ہم تو ہیں ہی اس قبیلے کے لوگ کہ جو مشکلیں مول لیتے ہیں. پریشانیاں ڈھونڈنا ہمارے قبیلے کا خاصہ ہے. تو فرما رہے ہاذا المکان، توجہ ہے، فرمایا ہاذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان بیوت الانبیاء، سرکار نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فرمایا ہاذا المکان منہا، یا رسول اللہ یہ مکان علی و بطول کا جو ہے، اشارہ کر کے یہ ان میں سے ہے. سرکار کا جواب سنیں، قربان جائیں اس گھرانے پر. سرکار فرماتے ہیں نعم من افضلہا، ہاں یہ ان سب سے افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ماشاء اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ اس دروازے پہ رونق ہو، سب یہاں آ جائیں، اور کوئی زور زبردستی بھی جبرن اللہ یہ نہیں کرواتا، وہ اپنے آپ کو نہیں منواتا جبرن. جیسے اس نے مجبور مسلمان بنائے نا، پودے، پتھر، جانور، ہوا، پانی، مٹی، سورج، چاند، آسمان، زمین، یہ سب مسلمان ہیں مگر مجبور مسلمان ہیں. جی ہمیں اس نے مختار مسلمان بنایا ہے. وہ چاہتا ہے ہم اپنے اختیار سے باتوں کو مانیں. باتیں وہ رکھے گا، پیغام وہ دے گا، آیتیں وہ نازل کرے گا، نبیوں کی عظمتیں وہ دکھائے گا، اہل بیت کے کمالات وہ دکھائے گا. پھر تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا یہاں آ جاؤ یا وہاں چلے جاؤ. اور الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے شعور بشر، دو چیزوں کے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو پھر تو جناب منظور صاحب کو ایک اور شریکت الحسین بنانا پڑے گا. دو چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک شعور اور ایک شجاعت. بزدلی ختم کر دیجئے، بزدلی ختم کر دیجئے، اس دروازے پہ رش ہو جائے گا. وہ جو خوف کی کیفیت ہے نا جی، دو طرح کے خوف زدہ ہیں. ایک وہ جو اس قبیلے کے ہیں ہی نہیں، وہ آتے آتے ذرا گھبراتے ہیں، ان کے لیے ذرا ماحول بنائیے. اور ایک وہ جو اس قبیلے کے ہیں مگر ان کی افسری رکاوٹ ہے، مگر ان کی دنیاوی حیثیت رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جائیں گے تو کہیں کوئی دیکھ نہیں لے، کیا تم بھی شیعہ ہو کیا؟ تو بھئی ایسے لوگوں کو تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولا جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. یا اللہ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. الحمدللہ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ماحول ہے. مسلسل اہل بیت کے ذکر کا شوق، تبرک، برکت، اس ذکر سے جڑنا، اس سے سچائی، اس کے لیے اہتمام، اس کے لیے انتظام، اس کے لیے خرچہ، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جو کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. کون کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ کیا ملتا ہے؟ جنہیں ملتا ہے انہیں پتا ہے کہ کیا ملتا ہے. بہت کچھ ملتا ہے مگر سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مجلس ہو رہی ہے. کیوں جا رہے ہو؟ ذرا حسین پہ رو کر آ جاؤں. یہ جو آنسو ہیں نا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو رونا، بدعت اور فلاں، بہت ساری چیزیں تو اب ان پر بھی کلیئر ہو رہی ہیں. ہمیں کسی اور کی خاطر جو چاہتا ہی نہیں ہے سمجھنا، اس کی خاطر تو ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں. ہاں اگر وہ بھی سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ جو ہمارے یہاں مناظرے کا اور مقابلے کا ایک ماحول بنا ہے، ایک مدت سے ہے، آج سے نہیں ہے. میں چاہتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو ختم کریں. ہم اپنی بات کریں پہلے.
خود بخود ہم مطمئن ہو گئے تو دوسروں کو مطمئن کرنے میں ہمیں آسانی ہو. ہم لگے ہوئے دوسروں کو مطمئن کرنے میں. کسی طرح وہ آ جائے مجھے، بھائی تم تو بیٹھو چین سے، تم تو دل سے اور نیت سے بیٹھو، تم تو قربتاً اللہ آ کے بیٹھو، وضو کر کے آ کے بیٹھو، اور اس لیے کہ کسی طرح حسین سے قرب بڑھ جائے. کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہا ہوں. کیا ہوگا؟ آج مولانا سے کہوں گا جناب سکینہ کے مصائب پڑھیں. کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے حضرت علی اصغر کے مصائب نہیں سنے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر رو لوں، اور رونے کے بعد پھر جو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ مولا رضا کا دیا ہوا فارمولہ ہے. امام رضا نے فرمایا ہے، یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، جب پریشانیاں تمہاری بڑھنے لگے، فب کے لیل حسین، تو میرے جد حسین پہ رویا کرو. ایک دن تو امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا، کتنے دن ہو گئے تمہیں حسین پہ روئے ہوئے؟ پریشانیاں بیان کر رہا تھا اپنی. امام نے فرمایا کتنے دن ہو گئے تمہیں حسین والا پہ روئے ہوئے؟ فرمایا مولا، اس نے جو تعداد بتائی وہ 1 مہینے کی تعداد. مولا مجھے 30 دن ہو گئے، 30 دن پہلے ایک مجلس میں ایک جگہ پر یہ ذکر ہوا، فلاں نے مرثیہ پڑھا تو میں رویا تھا. امام نے فرمایا نہیں، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی تمہیں مشکل ہو. آج تو بہت آسان ہے نا، جن کے پاس وسائل ہیں وہ یوٹیوب پر اور اس پہ لگائی گھر میں مجلس، اور اگر میری ساری مجلس اچھی نہیں لگی تو اس کو آگے بڑھا کر صرف مصائب کا دورانیہ سن لیا، اور اطمینان ہو گیا کہ آج میں نے حسین پہ رو کر، اہل بیت یہ چاہتے ہیں، اہل بیت یہ چاہتے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا بی بی زینب کی خدمت میں لے چلیے. اللہ آپ کو بی بی کی زیارت کا شرف عطا کرے. اللہ کرے آپ شام جائیں جناب زینب کو سلام کرنے. جب شام جائیں نا تو وہاں ایک چھوٹی بی بی کا بھی مزار ہے. مزار پھوپھی جان سے چھوٹا نہیں ہے، پھوپھی اماں سے چھوٹا مزار نہیں ہے، جناب زینب سے چھوٹا مزار نہیں ہے. کیا کیا اس 4 سال کی بچی نے کہ برابر کا مزار ہے جناب سکینہ کا. اور جب جناب زینب کی زیارت کریں تو زیارت نامہ بھی پڑھیں گے نا. زیارت نامے کے 3رے صفحے پہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر کہ جو 11 محرم کو بٹھائی جا رہی تھی، اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو نہر کی طرف رک کر کے فریاد کر رہی تھی، اور فریاد یہ تھی کہ عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے، مگر عباس علمدار نہر کے کنارے سو رہے ہیں. میں نے بھی ایک جملہ کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. جناب زینب نے ساری بیویوں کو خود بٹھایا، مگر زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا. وہ ظالم قریب آ رہے تھے بٹھانے کے لیے. سوچتے ہیں تو حالت خراب ہوتی ہے، دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا، اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا. کس مصیبت سے جناب زینب بیٹھی ہیں، بی بی اونٹ پر کس مصیبت سے بیٹھی ہیں. بیٹھ چکی تھی جناب زینب کبریٰ کہ اچانک نگاہ گئی کہ امام سجاد امام حسین کے لاشے کے قریب کھڑے ہیں، اور جب غور سے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ابھی زین العابدین گریں گے اور زین العابدین کی رحلت ہو جائے گی. حال غیر ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. میری بیوی جو جس مصیبت سے بیٹھی تھی وہ بھلا دیا، خود کو اونٹ سے گرا دیا. میں 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں، یہاں سے گروں تو وہ سنبھالے گا. قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں قربان. وہ کہے گا کیا ہوا مولانا، چوٹ تو نہیں لگی؟ کربلا میں 2 لوگ گھوڑے سے گرے ہیں، ایک حسین ایک عباس، مگر کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا.
اور 11 محرم کو بی بی زینب اونٹ سے گری ہیں. کسی نے بڑھ کر سہارا نہیں دیا. لیکن امام سجاد کو یہ منظر تکلیف تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا. امام کے لیے تکلیف دہ منظر تھا کہ پھوپھی گر گئی. تو لاشا چھوڑ کر آگے آئے، پھوپھی کو سہارا دیا. کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. اے زین العابدین تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری رحلت نہ ہو جائے. فرمایا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. اب ایک بیٹا بابا کے لاشے پر، اب ایک بہن بھائی کے لاشے پر، اور ابھی عزاداروں ایک 4 سالہ بچی بھی آئے گی، اور حسین کی زوجہ بھی لاشے پر آئیں گی. جب زینب پہنچی نا بھائی کے لاشے پر تو جناب زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا. غور سے دیکھتی رہی، کیوں نہیں پہچانا گیا؟ گھوڑے دوڑائے جا چکے. شہادت کے بعد، سر کاٹنے کے بعد بدن مبارک کو لوٹا گیا. لوٹنے والے نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹ ڈالی. امام کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، اسے ایک شخص کھول رہا تھا. آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. تکلف کر کے نہ رویا کریں. جب آپ بلند روتے ہیں نا تو اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے. آیت اللہ نظری منفرد لکھتے ہیں کہ امام حسین کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. ایک ظالم نے وہ پٹکا کھولنا چاہا تو 2 گرہیں تھیں اس پٹکے میں جو امام نے اپنا پھٹا ہوا کرتا روکنے کے لیے باندھا تھا. وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا. حسین شہید ہو چکے ہیں، سر کاٹا جا چکا ہے. یہ شخص امام کے بدن سے پٹکا کھول رہا ہے. نالے کوئی اتار کے لے گیا، امامہ کوئی لے گیا، ابا کوئی لے گیا. انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کسی نے بریدہ کر دی. اب یہ شخص پٹکا کھول رہا ہے تو امام کا ہاتھ اٹھ کر آیا. یہ کہتا ہے ہاتھ اٹھنے لگا تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو جا چکے ہیں، یہ تو اب زندہ نہیں ہے. مگر حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کر حسین نے ہاتھ رکھ دیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت ہے، میں بڑے بڑے جنگوں میں نے مار کے سر کیے، مگر حسین کا ایک ہاتھ مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا. میں نے بہت چاہا کہ ہاتھ ہٹا دوں اور گرہ کھول لوں، مگر حسین کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کر ہاتھ کاٹ دیا. کیسے دیکھا زینب نے؟ کیا دیکھے گی سکینہ؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین.